चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका न चमका वाले। दुरूद पाक पे छोटे सुन्नत की डगारिया कैसे बल पड़े, छोटे सुन्नत की डगारिया कैसे बल पड़े। और बचपन बीता ना जालिमा, अरे गई जवानी सारी, और गई जवानी सारी, बचपन बीता ना जालिमा, और गई जवानी सारी, और गई जवानी सारे। पाँव थके जब आवा बुढ़ापा, पाँव थके जब आवा बुढ़ापा, अरे मन की तैयारी मोड़े पापन की गठारिया कैसे बल पड़े, मोड़े पापन की गठारिया कैसे बल पड़े। छोटी सुन्नत की, हाँ छोटी सुन्नत की। और ये शेर मुलाहाजा करें। हाँ ऊंचे ऊंचे महल बनायो, और गद्दे पलंग रजाई, और गद्दे पलंग राजाए। ऊंचे ऊंचे महल बनायो, और गद्दे पलंग रजाई, और गद्दे पलंग राजाए। एक समय तो ऐसा आई है, चटाई मिली है, अरे मिली है मिट्टी की कोठारिया कैसे बल पड़े, मिली है मिट्टी की, मिली है मिट्टी की, सबको मिलेगी। घर में बैठेंगे और फरवरी लास्ट होने वाली है। आइए मैं पढ़ता हूँ, मुलाहाजा करें कि कोई निशानी पास न हुई है, आका कैसे पहचान है, आका कैसे पहचान है। कोई निशानी पास न हुई है, आका कैसे पहचान है, आका कैसे पहचान है। दो वक्त के और फरिश्ते, दो वक्त के और फरिश्ते बाह पकड़ ले जाई है, सुनी है तुम्हारी कॉल, सुनी है तुम्हारी कॉल, बुहारिया कैसे बल पड़े, सुनी है तुम्हारी कॉल, बुहारिया कैसे बल पड़े। छोटी सुन्नत की, हाँ छोटी सुन्नत की। और एक चीज और सुन लो, ज़ियारत फरमा रहे हैं, और माशाल्लाह ऐसा है कि पहला ही इत्तेफाक है हमारे नईम साहब के वहाँ मेरे पीर तरीक़त का आना। हाँ इसलिए हजरात माशाल्लाह बड़े लायक मुबारकबाद है आप लोग। तो मैं शेर पढ़ता हूँ, मुलाहाजा करें। कहते हैं कि मिजाज वक्त का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा काट कर सूरज निकलने लगता है, और कितने खामोश हो, कितने आप लोग हो जो खामोश बैठे हो, अरे नबी का नाम सुनकर पत्थर पिघलने लगता है। आप नबी का नाम सुनकर पत्थर पिघल जाए और फिर इंसान ना झूमे, तो हजरात ये मेरी बदनसीबी है। इसलिए आप लोग बात समझ में आ जाए तो आप लोग सुभान अल्लाह बोले। देखो कुरान शरीफ का एक हरफ पढ़ना 10 ने किया है कि नहीं? अलिफ पढ़ेंगे 10, बा पढ़ेंगे 10, आप पढ़ते जाएंगे नेकी आपको मिलती जाएगी। और
آپ کہیں بھی جائیں، بازار جائیں گے نہیں سبحان اللہ بولیں گے، ہوٹل پہ جائیں گے نہیں بولیں گے، سڑک پہ جائیں گے نہیں بولیں گے. بس یہی ایک وقت ہوتا ہے جیسے مسجد میں آپ پہنچے، اللہ رسول کا ذکر کیا، یہاں آئے تو اللہ رسول کا ذکر کیا، جو ہے درود شریف پڑھی، کلمہ پڑھا، سبحان اللہ پڑھا، الحمدللہ پڑھا. قرآن شریف کا 1 حرف پڑھنا 10 نیکیاں ہے، اور 1 مرتبہ سبحان اللہ بولیں گے تو آپ کو 90 نیکیاں. کتنی نیکیاں؟ 90. اور 2 مرتبہ سبحان اللہ بولیں گے کتنی نیکیاں؟ 180. اور 3 مرتبہ سبحان اللہ بولیں گے تو 270. 4 مرتبہ بولیں گے 360. 5 مرتبہ بولیں گے 450. 6 مرتبہ بولیں گے 540. 7 مرتبہ بولیں گے 630. 8 مرتبہ بولیں گے 720. اور 9 مرتبہ بولیں گے 810. اور 10 مرتبہ سبحان اللہ بولیں گے کتنی نیکیاں؟ 900. اور 1 نیکی اگر محشر میں کم پڑ گئی کوئی دے گا؟ کوئی نہیں دے سکتا ہے. تو آپ جب تک زندہ ہیں آپ کو نیکی مل رہی ہے تو آپ نیکی لے لیجئے گا. اگر سبحان اللہ بولنے سے آپ کو مل رہی ہے تو آپ لیں اور ایک بار بولیں سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ علی والے علی کی ساز رکھتے ہیں، اپنے منہ میں دانت اور زبان رکھتے ہیں، اس لیے سبحان اللہ بولنا نہیں آتا، اپنے منہ میں گٹکا اور پان رکھتے ہیں. تو یہاں کوئی نہیں کھائے، ابراہیم صاحب دکان والے وہ بھی نہیں کھائے ہیں. تو اس لیے حضرات اب آئیے نعت مصطفیٰ جو ہے گنگنانے کے لیے میں گزارش کروں گا حافظ محمد اعجاز صاحب سے کہ وہ آئے نعت پاک سنا کر ہم سامعین کے قلوب کو منورہ مظلہ فرمائیں. ان شاعروں کے ساتھ میں ان کو آواز دیتا ہوں کہ چلا وہ تیر جو بہتر تیری کمان میں ہے، کسی کی آنکھ جادو تیری زبان میں ہے. تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا غلِ زیبا کہوں تجھے. اور لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اب آئیے حضرات میں حضور کے آمد کے حوالے سے 2-3 شعر پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. مچل کے بول دیو سبحان اللہ. حضور کے طریقت کے قدموں کا بوسہ لیتے ہوئے میں شعر پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. طلب کے کہہ دیجیے یا رسول اللہ، اور مچل کے کہہ دیجیے یا حبیب اللہ. کہ تڑپتا ہے دل، ترستی ہیں آنکھیں. اگر اچھا لگے تو مچل کے بولے سبحان اللہ. کہ تڑپتا ہے دل، ترستی ہیں آنکھیں، ذرا رخ سے پردہ ہٹا دیجئے نا. تڑپتا ہے دل، ترستی ہیں آنکھیں، ذرا رخ سے پردہ ہٹا دیجئے نا. ہے اتنی سی حسرت میرے دل کی آقا، ہے اتنی سی حسرت میرے دل کی آقا. مجھے اپنا جلوہ دکھا دیجئے نا. ہے اتنی سی حسرت میرے دل کی آقا. مجھے اپنا جلوہ دکھا دیجئے نا. اور بھی شعر ملاحظہ فرمائے، مچل کے بول دیئے سبحان اللہ. کہ نبی کی نظر سے نظر جب ملی ہے تو تلوار ہی ہاتھ سے گر گئی ہے، تو تلوار ہی ہاتھ سے گر گئی ہے. عمر ہاتھ باندھے ادب سے یہ بولے، عمر ہاتھ باندھے
ادب سے یہ بولے مجھے اپنا کلمہ پڑھا دیجئے نا عمر ہاتھ باندھے ادب سے یہ بولے مجھے اپنا کلمہ پڑھا دیجئے نا تڑپتا ہے دل ترستی ہے آنکھیں درود پاک پڑھ لیجیے اللہم اس کے اندر مزدور بھی جائے گا، اس کے اندر سرمایہ دار بھی جائے گا۔ یہ زمین ہم سب کو غذا بھی دیتی ہے اور ہم سب کو پناہ بھی دیتی ہے اور ہم سب کو رہنے کی جگہ بھی دیتی ہے، اور اس کے بعد جب ہمارا انت ہوتا ہے گھبرائیے گا نہیں کہ زمین پر بیٹھنا ملے تو ہم گھبرا جائیں گے کہ اس کرسی پر جو بیٹھتے ہیں وہ بڑے معدب لوگ ہوتے ہیں جو زمین پہ بیٹھتے ہیں۔ تو ایسی بات نہیں حضرات، یہ ممبر رسول ہے، ہم لوگ پڑھتے ہیں تو صحابی کی سنت ادا کرتے ہیں، آپ لوگ سنتے ہو تو آقا کی سنت ادا کرتے ہو۔ اس سمے آپ کا مرتبہ ہم سے بہت بڑا ہوا ہے انشاءاللہ۔ انسان ہے، سب کے پاس دل ہے، اور دل کا مطلب ہوتا ہے دل بولتا ہے کھاتے ہیں، دل بولتا ہے پیتے ہیں، دل بولتا ہے بولتے ہیں، دل بولتا ہے سوتے ہیں، دل بولتا ہے مہمانی جاتے ہیں، دل بولتا ہے کلام کرتے ہیں، دل بولتا ہے سلام کرتے ہیں، دل بولتا ہے اچھائی کرتے ہیں، دل بولتا ہے نیکیاں کرتے ہیں۔ دل آپ کے جسم کا حاکم ہے۔ دل ایک ایسا دل ہے کہ جیسا کہ دل بولتا ہے کہ آپ کرسی پہ بیٹھیں، لیکن شریعت کہتی ہے یہاں بیٹھیں، تو ہم دل کی غلامی کبھی نہ کریں۔ اگر کرنا ہے تو شریعت کی غلامی کریں، اللہ رسول کی غلامی کریں، اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ اگر شریعت کی غلامی کریں گے تو اللہ بھی راضی ہوگا، رسول اللہ بھی راضی ہوں گے، اور دنیا کو منانے سے میرا کام بس زیادہ سے زیادہ کفن دفن تک اور مٹی تک ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر جس نے اپنے خالق کو راضی کر لیا، اپنے اللہ کو راضی کر لیا، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ یہاں بھی تمہاری حفاظت کرے گا، اور قبر میں بھی نجات فرمائے گا، اور میدان محشر میں بھی نجات فرمائے گا۔ کیونکہ ہاں کہنے والے نے کہہ دیا ہے، ایک شعر پڑھتا ہوں ملاحظہ کریں، بہت پیارا شعر ہے۔ کہتے ہیں کہ شاہ اسلام نے فرما دیا ہے کہ ملائک جن کے در پہ باری باری نعت پڑھتے ہیں، سکندر بن کے طیبہ کے بھکاری نعت پڑھتے ہیں، اور خدا نے کیا بنائی میرے سرکار کی صورت، نظر پڑتے ہی کافر نعت پڑھتے ہیں، اور کہتے ہیں لحد میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں۔ لحد جانتے ہیں؟ قبر کا حق میں نہیں، لحد قبر کو بولتے ہیں۔ لحد میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں، میں اپنے دل کے اندر آیت قرآن لایا ہوں، میں اپنے دل کے اندر آیت قرآن لایا ہوں، اور خدا محشر میں پوچھے گا کہ کیا لایا ہے دنیا سے، میں کہہ دوں گا تیرے محبوب پر ایمان لایا ہوں، میں کہہ دوں گا تیرے محبوب پر ایمان لایا ہوں۔ اب آئیے نعت مصطفیٰ گنگنانے کے لیے میں گزارش کروں گا مولوی اصغر علی صاحب سے کہ وائیں اور نعتیں سنائیے، ہم عاشقوں کو جام محبت پلائیے، اتنا پلائیے کہ بجھ جائے تشنگی، اے بلبل مدینہ تشریف لائیے۔